السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج آپ دوستوں کے لیے بہت ہی مایہ ناز نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہر قسم کی جلدی انفیکشن اور اندرونی انفیکشن کے لیے بہت ہی مایہ ناز نسخہ ہے۔ پیلے یرقان کو ختم کرتا ہے، شوگر، مصفی خون، قبض کشا، زہر باد، پھوڑے، پھنسی، اندرونی انفیکشن، وبائی بیماریاں، بواسیر کے لیے بہت ہی مایہ ناز نسخہ ہے اور بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے میرا۔ تو دل کیا دوستوں کے گوش گزار کروں۔ تو پیارے دوستوں، کرنا کچھ یوں ہے کہ 10 کلو پانی لینا ہے اور اس میں 5 کلو نیم کے پتے ڈال کر اس کو ابالیں، اتنا ابالیں کہ 5 کلو پانی رہ جائے۔ تو اس کو ٹھنڈا کر کے پن چھان لیں، اچھی طرح پن چھان کر رکھ دیں، کم از کم 12 گھنٹے پڑا رہے تو جو مٹی غبار ہوگا نیچے بیٹھ جائے گا۔ اوپر سے مقطر لے لیں اور کڑھائی میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیں۔ اس کے بعد جو چیزیں میں بولوں گا ان سب کو دادڑ کرنا ہے، یعنی کہ توڑ پھوڑ لینا ہے۔ ہلدی گنڈی 1 پاؤ، اندر جو تلخ 1 پاؤ، کوڑ انڈین 1 پاؤ، زیری سیاہ ہزارہ والی اچھی والی لینی ہے، جس کو ہزارہ والی بولتے ہیں، 1 پاؤ۔ رسوند خود ساختہ اپنی بنی ہوئی رسوند لیں، آدھ پاؤ۔ اور پتر مہندی 1 پاؤ، نر کچور 1 پاؤ اور تمہ 1 پاؤ۔ یہ سب چیزوں کو 5 کلو پانی جو پک رہا ہو اس میں ڈال دیں اور پانی کو خوب ابالیں۔ ابال کر جب 2.5 کلو رہ جائے تو اس کو رکھ دیں اتار کر۔ صبح اس کو مل چھان لیں، 12 گھنٹے کے بعد اس کو اچھی طرح مل لیں اور ملنے کے بعد چھان لیں، پون لیں کپڑے کے ساتھ۔ جب گرد مٹی نیچے بیٹھ جائے تو یہ پانی کسی کڑھائی میں ڈال کر آگ پر رکھ دیں اور پکانا شروع کر دیں، یہاں تک پکائیں کہ یہ حلوے کی مانند بن جائے۔ جب حلوے کی مانند بن جائے تو ایک علیحدہ کڑھائی میں ریت ڈالیں اور اس ریت کو چولہے پر چڑھا دیں۔ جب ریت گرم ہو جائے تیز آگ جلائیں۔ جب ریت گرم ہو جائے تو یہ کڑھائی مواد والی، دوائیوں والی جس میں روگ تیار کر رہے ہیں، یہ ریت کے اوپر رکھ دیں اور اس کو پکانا شروع کریں اور ہلاتے رہیں، نیچے نہ لگے، جلنے نہ پائے۔ جب یہ گولیاں باندھنے کے قابل ہو تو اس میں 5 تولے بادام روغن ڈال دیں اور اس کو نیچے اتار لیں۔ اس کو ہلاتے رہیں، کڑھائی میں اس کو رگڑ لیں۔ اچھی طرح رگڑنے کے بعد یہ گولیاں باندھنے کے قابل ہو جائے گی تو چنے کے برابر گولیاں باندھ لیں، 1 گولی صبح، دوپہر، شام۔ تمام جلدی انفیکشن کے لیے بہت اعلیٰ ہے، مصفی خون ہے۔ بنائیں، آزمائیں اور دعاؤں میں یاد کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ میری کاوش آپ دوستوں کو کیسے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔